آپ علیہ السلام کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے خوشخبری سنائی وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ آپ کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ آپ کی پوری زندگی کو اللہ نے انسانوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ آپ کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی محبت کے اصول کے لیے نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی قرار دیا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تمہیں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہوگی۔ آپ کا مقام اس لیے بھی اونچا ہے کہ رب نے آپ کے رب ہونے کی قسم کھا کے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے میرے نبی، مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے جو آپ پر ایمان نہ لائے، آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کرے، دل و جان سے اس کو قبول نہ کرے، اس کی اطاعت نہ کرے، میں آسمان ہماری نگاہیں اس طرف۔ یہ تو وہی مسئلہ ہے بھائیو، مدینہ میں مسجد نبوی میں امام مالک رحم اللہ پڑھا رہے تھے حدیث، اچانک اعلان ہوا مدینے میں ہاتھی آ گیا ہے۔ سارے طالب علم اٹھ کے ہاتھی دیکھنے چلے گئے، حدیث چھوڑ کر۔ ایک شاگرد بیٹھا رہا، امام صاحب نے کہا تم بھی جا کے ہاتھی دیکھاؤ۔ سارے چلے گئے ہاتھی دیکھنے، تم بھی دیکھاؤ۔ تو اس طالب علم نے جو آگے سے جواب دیا، کہا امام صاحب میں اندلس سے آیا ہوں، میں اسپین سے لمبا سفر کر کے آیا ہوں، امام صاحب میں وہاں سے ہاتھی دیکھنے نہیں آیا، میں حدیث پڑھنے آیا ہوں۔ تو بھائیو تھوڑی سی بات ہوتی ہے آپ کی توجہ ادھر چلی جاتی ہے۔ حدیث پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، محبت اس کو تو نہیں کہتے، پیار اس کو تو نہیں کہتے کہ روڈ پہ ہارن بجے تو توجہ اس طرف، بھائی کھڑا ہو جائے توجہ اس طرف، توجہ قرآن کی طرف، توجہ حدیث کی طرف۔ نبی علیہ السلام کے الفاظ سنو، فرمایا یا اہل مکہ، اور مکے والو یہ کیا تم لے کے آگے ہو؟ دولت مند بنا دیں گے ہم، تمہیں حکمران بنا دیں گے ہم، خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کروا دیں گے، اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج بھی رکھ دو اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی رکھ دو، میں توحید کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ میں طاغوت سے نفرت، میں باطل سے نفرت، میں شرک سے نفرت، میں لات و منات کی پوجا سے نفرت کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ رسول علیہ السلام تو یہ مشن لے کے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام بھی اگر کہتے کہ کام اپنے کرو، بس اپنا سکہ جو ہے نا، سکہ اس پر میری فوٹو بنا دو، اور اپنے نوٹ پر سکے پر میرا نام لکھوا دو، اور اپنے قومی ترانے میں میرا نام داخل کر دو، اور باقی جو مرضی کرو، نہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں آئے تھے۔ آپ کوئی دنیا کے عام لیڈر تو نہیں تھے، دنیا کے عام انسان تو نہیں تھے کہ اپنا مشن دولت دے کے چھوڑ دیتے۔ آپ خاتم النبیین تھے، امام المتقین تھے۔ رسول علیہ السلام کا دنیا میں آنے کا مقصد، مبعوث ہونے کا مقصد بڑا عظیم تھا۔ اس وقت دنیا کیا کر رہی تھی بھائیو؟ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے، ٹھیک ہے قتل بھی ہو رہے تھے، زناکاریاں بھی ہو رہی تھی، نشہ بھی ہو رہا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے ان بیماریوں کو ہاتھ نہیں لگایا، ان بیماریوں کے بارے میں آپ نہیں بولے۔ آپ نے اصل مرض کو پکڑا، آپ نے ام الخبائث کو پکڑا، آپ نے
جو خطرناک مرض تھا اس کو پکڑا، اور وہ تھا شرک کا مرض، شرک کی بیماری۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دنیا ایک پرچم تلے جمع ہے، کوئی عربی، کوئی اجمی، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی سارے پلید، سارے کے سارے ایک پرچم تلے کٹے ہیں، اور وہ ہے شرک کا پرچم، باطل کا پرچم، طاغوت کا پرچم۔ ساری دنیا اس کے تلے جمع ہے۔ عیسائی بھی شرک کر رہے، یہودی بھی شرک کر رہے، ہندو بھی شرک کر رہے، سارے مشرک۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ نے دنیا والوں کو بتایا حق توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ آپ نے دنیا والوں کو بتایا حق مانو، حق تسلیم کرو، حق کو نافذ کرو، حق کو قائم کرو، حق پر ڈٹ جاؤ۔ توحید، توحید، ایک اللہ سچا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، اکیلا آسمان پہ عرش پر مستوی ہے۔ اور باطل سے نفرت دلائی، طاغوت سے نفرت دلائی، اور مشرک سے نفرت دلائی، شرک سے نفرت دلائی۔ رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا مشن سورۃ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم نے اپنے جتنے رسول بھیجے، اور خصوصاً خاتم النبیین کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور طاغوت سے، باطل سے، مشرک سے، شرک سے، کفر سے دور رہو۔ یہ تھا آپ کے آنے کا مقصد۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25، وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ سارے نبیوں کی دعوت توحید کی مشترکہ، سب کی دعوت توحید کی، سب کا پیغام توحید کا۔ اور آج اگر اہمیت نہیں ہے تو توحید کی نہیں ہے۔ باقی ہر چیز کی اہمیت ہے نا، اتحاد کی اہمیت ہے، پیسے کی اہمیت ہے، گروہ کی اہمیت ہے، جماعتوں کی اہمیت ہے، ملکوں کی اہمیت ہے، وطنوں کی اہمیت ہے، برادریوں کی اہمیت ہے۔ آج دولت کی، مال کی، پیسے کی، گاڑی کی، کپڑوں کی، مکان کی، جاگیر کی، زمین کی، پلاٹ کی، ہر چیز کی وقت ہے۔ گھر میں ہر چیز سنبھال کے رکھیں گے، گھر میں ہر چیز کا تحفظ کریں گی میری بہنیں، مگر اگر حفاظت نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے تو توحید کی نہیں ہے۔ اس توحید کی خاطر، اس توحید کی خاطر بہترین لوگوں نے دکھ لیے، غم اٹھائے، مارے کھائے۔ توحید کی خاطر ہمارے اسلاف پھانسیوں پہ چڑھے کہ نہیں چڑھے، سولیوں پہ لٹکے کہ نہیں لٹکے۔ توحید نہ جائے، باقی سب کچھ چلا جائے، توحید نہ ختم ہو جائے، توحید ہمارے گھر سے نکل نہ جائے، توحید ہمارے جسم سے نہ جائے۔ اللہ تو سچا، تیری ربوبیت سچی، الوہیت سچی، تیرے نام سچے، تیرا پیغام سچا، تیرا کلام سچا، تیرا قرآن سچا، تیرے رسول سچے، تیرے فرشتے سچے، اللہ تیرے احکام سچے۔ توحید نہ جائے، باقی سب کچھ جاتا ہے تو جائے۔ اس توحید کی خاطر سمیہ 2 ٹکڑے ہو گئی، بلال تپتی ریت پہ لیٹ گئے۔ اس توحید کی خاطر صحابہ کرام نے مکہ چھوڑ دیا، مدینے چلے گئے، ہجرت کر لی۔ توحید کے لیے تلواریں میانوں سے نکلی، جہاد کا حکم آیا، جہاد کا آرڈر آیا۔ توحید کے لیے حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، توحید کے لیے ماں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا، عورت نے اپنا سہاگ پیش کر دیا۔ توحید کے لیے بیٹی کا باپ چلا گیا، توحید کے لیے جوان گئے، امیر گئے، غریب گئے، بوڑھے گئے، لنگڑے گئے، نبینے گئے، عورتیں گئی۔ توحید کے لیے ام امارہ نے تیر کھائے، توحید کے لیے فاطمہ مرہم پٹی کرتی ہے۔ سارا کچھ توحید کے لیے تھا۔ توحید نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے۔ سب کچھ نبیوں نے کیا، بھائیو اپنے لیے کیا یا رب کے لیے کیا؟
رب کے لیے سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین. اس آیت کو یاد کر لینا بھائیو، بڑی پیاری آیت ہے. آج جو ڈرامے چل رہے ہیں، آج جو فلمیں چل رہی ہیں، آج جو تماشے ہو رہے ہیں، آج جو مداری گر مداری اپنی دکھا رہے ہیں، سب کا رد، ساری شخصیات کا رد. کوئی بڑے سے بڑا نبیوں سے بڑا ہو سکتا ہے؟ کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مفتی، کوئی درویش، کوئی مولوی، کوئی حافظ، کوئی حاکم، کوئی سربراہ، کوئی حکمران، کوئی وزیر، کوئی ایم پی اے، کوئی ایم ایل اے، کوئی جج نبیوں سے بڑا نہیں ہو سکتا. اور نبیوں میں محمد الرسول اللہ علیہ السلام سے بھی بڑا ہو سکتا نہیں. ترجمہ گھر جا کے پڑھ لینا. اللہ نے فرمایا سورۃ آل عمران آیت نمبر 79 میں، رب کہتا ہے کسی نبی کے لیے بھی، چاہے وہ میرا کلیم اللہ ہو، چاہے خلیل اللہ ہو، چاہے روح اللہ ہو، چاہے ذبیح اللہ ہو، چاہے حبیب اللہ ہو، چاہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بھی ہو، وہ اپنا بندہ کسی کو نہیں بنا سکتے. بنائیں گے تو رب کا بندہ بنائیں گے. اپنی پوجا کروا سکتے، اپنے آپ کو سجدہ کروا سکتے، اپنے لیے لوگوں کو قیام کروا سکتے. نبی علیہ السلام کے لیے لوگ اپنی جگہ پر اٹھے، کہا لا یقام الا للہ، رب کے علاوہ کسی کے لیے قیام جائز ہی نہیں. رب کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ نہ تعظیمی نہ عبادت والا سجدہ کرنا جائز نہیں ہے. سب سے بڑے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. آپ کو بھی کہا گیا وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. جب آپ دنیا میں آئے، کوئی لات کا پجاری، کوئی منات کا پجاری، کوئی عزا کا پجاری، کوئی حبل کا پجاری، کوئی ابو جہل کا پجاری، کوئی سرداروں کا پجاری، کوئی آگ کا پجاری، کوئی صلیب کا پجاری، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کا پجاری، کوئی عزیر علیہ السلام کا پجاری، کوئی پتھر کا پجاری، کوئی صنم کا پجاری، کوئی مٹی کے تودوں کا پجاری، کوئی قبروں کا پجاری. پجاری تھے، بڑی دنیا تھی. آپ آئے، سارے بت ٹوٹ دیے. آپ آئے تو عید کا پیغام دیا. کیا کہا؟ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. بت توڑ دیے. سارے مکے کے اندر بت، بیت اللہ کے اندر بت پڑے تھے، 360 بت نبی علیہ السلام نے توڑ دیے. یہ تھا آپ کی بعثت کا مقصد. توحید سمجھا کرو بھائیو، توحید کا علم رکھا کرو. ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے، ہر چیز کے ریٹ کا پتہ ہوتا ہے، منڈی کے سودوں کا پتہ ہوتا ہے، کپڑوں لباس کا پتہ ہوتا ہے. پتہ نہیں تو توحید کا پتہ نہیں ہوتا. توحید کے 2 جز ہیں، ایک ہے لا الہ، دوسرا ہے الا اللہ. ترجمے پر غور کر لینا. نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ. پہلا جز فمن یکفر بالطاغوت، سورۃ البقرہ، ویؤمن باللہ. سب سے پہلا جز کیا ہے؟ سب سے پہلا جز میرے محترم دوستو طاغوت کا انکار ہے، باطل کا انکار ہے، کافر کا انکار ہے، مشرک کا انکار ہے، اور رب کے باغی کا انکار ہے. طاغوت سے کفر کرو، طاغوت کا انکار کرو، طاغوت کے باغی بنو، طاغوت سے نفرت کرو، طاغوت سے بیزاری کا اظہار کرو. آج لوگوں کے لیے لفظ نیا ہوگا مگر قرآن میں نیا لفظ نہیں ہے. سورۃ البقرہ میں آیا طاغوت کا انکار کرو. طاغوت کون ہے؟ ہر وہ شخص، ہر وہ نظام، ہر وہ ادارہ، ہر وہ چیز جو شریعت کے نفاذ کے راستے میں حائل ہو وہ طاغوت ہوتی ہے. جو شریعت نافذ کرنے نہ دے، وہ نظام ہے، وہ ادارہ ہے، وہ سربراہ ہے، وہ کوئی شخص ہے، وہ کوئی بھی ہے جو شریعت نافذ کرنے نہیں دیتا، چور کی سزا مقرر کرنے نہیں دیتا، قتل کی سزا، زنا کی سزا، حدود کے بارے میں شراب کی سزا، تہمت کی سزا، شرک کی سزا، مرتد کی سزا، نفاق کی سزا نہیں دینے دیتا، وہی سب سے بڑا طاغوت ہوتا ہے. وہی سب سے بڑا اللہ کا دشمن ہوتا ہے.
رب کا مخالف ہوتا ہے، اللہ کا باغی ہوتا ہے۔ جس کی رب کے علاوہ پوجا ہو رہی ہو، سجدے ہو رہے ہوں، قیام ہو رہا ہو، رکوع ہو رہا ہو، وہ نظام ہے، وہ کرسی ہے، وہ ورلڈ بینک ہے، وہ IMF ہے، وہ UNO ہے، وہ امریکہ ہے، وہ یہودی ہے، وہ کوئی پلید ہے، وہ کوئی نام نہاد حکمران ہے، وہ کوئی کلمہ پڑھنے والا ہے جس کی پوجا ہو رہی اور وہ اس پر راضی بھی ہو، اسی کو طاغوت کہتے ہیں۔ ایمان کا حصہ، توحید کا حصہ شرک سے نفرت کرنی ہے، شرک کرنے والوں سے نفرت کرنی ہے، مشرکوں سے نفرت کرنی ہے۔ آج ہمیں مشرکوں سے نفرت ہے؟ نفرت ہوتی تو مشرکوں کو اپنی بیٹیوں کے رشتے دیتے؟ جو رب کو گالی نکالے ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ جو رب کے شریعت کے احکام کی مخالفت کرے، رب کا باغی ہو، ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کے نظام کو نافذ کرنے سے روکے، رب کے نظام کو ناپسند کرے، فرنگیوں کے نظام کو پسند کرے، بتاؤ وہ کیا ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ آج شرک سے نفرت نہیں، طاغوت سے نفرت نہیں، بیزاری نہیں۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں طاغوت کہتے کس کو ہیں۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو سرکشی کرے، جو تکبر کرے، جو غرور کرے، جو شریعت کا انکار کرے، شریعت پر عمل کرنے میں سستی کاہلی کرتا ہے، جان بوجھ کے شریعت کا رد کرتا ہے، دنیا کی محبت اس کے دل میں ہے، وہ طاغوت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں آتا ہے اور توحید کا پیغام، نبی علیہ السلام کے آنے کا پیغام صرف میٹھی میٹھی باتیں کرنا نہیں تھا۔ بڑی آسانی سے ہم کہتے ہیں بس جی کلمہ پڑھ لیا، 2-4 نمازیں پڑھ لی، عید پڑھ لی، روزے رکھ لیے، اسی کا نام اسلام ہے، جبکہ اللہ کا قرآن سورۃ البقرہ میں آتا ہے یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرو۔ سورہ ممتحنہ میں آتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، تمہارے لیے نمونہ میرا ابراہیم ہے، والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ۔ جس جماعت کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس گروہ کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس گھر کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس مسجد کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس ملک کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس ادارے کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، جس مولوی کی بنیاد، جس لیڈر کی بنیاد، جس قائد کی بنیاد طاغوت سے نفرت نہیں، میں صاف کہتا ہوں وہ توحید والا نہیں، وہ اس کی توحید بیکار ہے، اس کے دعوے فضول ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے تمہارے لیے نمونہ ابراہیم ہے، ملت ابراہیم ہے، براء منکم، ہم تم سے باغی ہیں، ہم تمہارے باغی ہیں، جو شریعت کا باغی ہم اس کے باغی، وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ہم تمہارے بھی باغی، ہم تمہارے نظاموں کے بھی باغی۔ اچھا تمہارے بنائے ہوئے نظاموں کی پوجا کریں چند ٹکوں کی خاطر، جیل سے ڈر کر، ہتھ کڑی سے ڈر کر، ہتھ کڑی سے، بابا جولا ہونے سے ڈر کے، بیڑیوں سے ڈر کے ہم تمہارے نظاموں کو مان لیں، رب کعبہ کی قسم ہے سولی پہ لٹک سکتے ہیں، پھانسیوں پہ چڑھ سکتے ہیں، انگن کٹوا سکتے ہیں، مگر کبھی طاغوت کو توحید مان سکتے، باطل کو حق کہہ سکتے نہیں، انکار ہے، باطل ہے، رد ہے، رب کی توحید کہتی ہے۔ اللہ کے بندو، میری بہنوں، میری ماں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، بڑا اہم چیپٹر ہے، بڑا اہم لیسن ہے، بڑا اہم درس ہے طاغوت سے نفرت کا، رب کے باغی سے نفرت کا، رب کے دشمن سے نفرت کا۔ بتاؤ UNO طاغوت ہے کہ نہیں؟ کیا اس میں اللہ کا قانون چلتا ہے یا وہ سارے گند سلامتی کونسل کے سارے ڈکٹیٹر ان کا قانون چلتا ہے؟ امریکہ طاغوت ہے کہ نہیں؟ اور یہ کلمہ پڑھنے والے اسلام آباد کے سردار چودھری سب سے بڑے طاغوت ہیں، اسلام کے رستے میں رکاوٹ پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ اسلام چاہتے ہیں؟ کیا نہیں کہا تھا پرویز مشرف نے میں لوگوں کو ٹنڈا نہیں کر سکتا، زانیوں کو سزا نہیں ملے گی؟ جو شریعت کا انکار کرے، جو شریعت کی مخالفت کرے، اسلام کے فیصلوں کا انکار کرے، اس کا اسلام سے تعلق، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، وہ مولوی ہو، وہ مفتی ہو، وہ سربراہ ہو، وہ قائد ہو، وہ لیڈر ہو، جو بھی شریعت کو ناپسند کرے وہ اسلام والا نہیں، وہ اسلام سے تعلق رکھتا
توحید کا یہ جز ہے. نبی آئے توحید کا ایک مقصد یہ بھی, توحید کا دوسرا جز ایمان باللہ, اللہ پر ایمان, اللہ پر ایمان لانا, اللہ پر ایمان لانا. اللہ اکیلا ہے, وحدہ لا شریک ہے. اللہ کہاں ہے؟ انگلی اوپر سارے کریں. اللہ کہاں ہے؟ اوپر ہے, عرش پر مستوی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, رب کا قرآن ہے, الرحمن علی العرش استویٰ, رحمان عرش پر مستوی ہے. یہ جو کہتے ہیں نا جی ہر بندہ ہی اللہ ہے, ہر ایک کے اندر ہی اللہ ہے, حلول, وحدت الوجود, باطل, صوفی, راہب, عیسائیوں والا عقیدہ, انہوں نے تین کو رب بنایا, صلیبیوں نے تین, ایک ایک تین. ہم نے کہا نہیں, پوری دنیا ہی اللہ ہے, پوری دنیا میں اللہ ہے. کلمہ پڑھنے والوں نے یہ کیا, کلمہ پڑھنے والوں کو چھٹی ہے نا, جو مرضی کرے. عیسائی کہیں عیسیٰ بن مریم کو رب بنائیں تو وہ بن جائیں کافر, اور مسلمان جو مرضی کرتے پھریں یہ پکے سچے. مولانا حالی کی نظم پڑھ لو ذرا کہ مسلمان جو مرضی کرے پکا مسلمان ہے, اور کافر تھوڑا سا جرم کریں تو وہ اسلام سے پہلے ہی دور ہیں, اور فتوے ان کو پر لگ جائیں گے. ایمان باللہ, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. لوگوں کو اس کا ترجمہ بھی نہیں آتا. ہدہد کو آتا تھا, ہدہد کو آتا تھا. اللہ یسجدوا للہ, وہ رب کو سجدہ اکیلے کیوں نہیں کرتے؟ یہ نہیں کہا کہ رب کو بھی سجدہ کریں اور اس کو بھی سجدہ کریں. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اکیلا ہے, لا شریک ہے, وحدہ لا شریک ہے, معبود برحق ہے, مشکل کشا ہے, حاجت روا ہے. ہر قسم کی عبادتیں کس کے لیے؟ بدنی, مالی, جسمانی, زبانی. التحیات للہ والصلوات والطیبات. پڑھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, پھر بھی نہیں پتا کہ توحید کس کو کہتے ہیں, پھر بھی دوسروں کے سامنے سر جھکائیں گے, پھر بھی دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے, پھر بھی دوسروں کو رازق مالک خالق مانیں گے. دوستو اللہ کے لا کوئی مخلوق اس میں شریک نہیں ہے. اس توحید کے لیے پڑھو سورۃ المائدہ آیت نمبر 48, فاحکم بینہم بما انزل اللہ. توحید صرف یہ نہیں ہے جی اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, تو حاکم, تو خالق, تو مالک, تو رازق ہے, اس کا نام ہی توحید نہیں. توحید یہ بھی ہے اللہ کا فیصلہ چلے گا. حکم کس کا چلے گا؟ تھانوں میں, کچہریوں میں, ایوانوں میں, عدالتوں میں, ملکوں میں, وطنوں میں, شکلوں میں, عقلوں میں, گھروں میں. کس کا قانون چلے گا؟ حاکم کون ہے؟ اللہ. اللہ حاکم ہے. نبی علیہ السلام کے آنے کا یہ مقصد بھی تھا. توحید کے لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بیت رضوان کے درخت کو کاٹ دیا ہے. لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں اس درخت میں کیا ہے, کہا نہیں درخت میں کچھ نہیں, درخت کے بنانے والے میں. توحید کے لیے حجر اسود کو چومتے ہوئے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر. دنیا میں حجر اسود سے بہتر کوئی پتھر ہو سکتا ہے؟ کیا کہا تھا؟ لا تنفع ولا تضر, نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان. ہم مٹی شیشی میں ڈال کے لے آتے ہیں گھروں میں, سنبھال کے رکھتے ہیں. لا تنفع ولا تضر, نہ نفع نہ نقصان دے سکتا ہے. اگر نبی علیہ السلام نے تمہیں چوما نہ ہوتا میں عمر کبھی نہ چومتا. توحید کے لیے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خالد بن ولید کو چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے سے ہٹا دیا, جرنیل کے عہدے سے ہٹا دیا. لوگوں نے پوچھا خالد کو عہدے سے کیوں ہٹایا گیا؟ کہا لوگ سمجھتے تھے کہ فتح خالد کی وجہ سے ہوتی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں کہ فتح رب دیتا ہے. نبی علیہ السلام کی آنے کا مقصد دنیا میں غلبہ اسلام تھا. آج کی طرح نہیں یہ میری مسجد یہ تیری مسجد, یہ میرا مدرسہ یہ تیرا مدرسہ, اس مسجد میں میں جماعت کروں اس میں تو خطبہ دے, تو یہاں نہیں آ سکتا وہ وہاں نہیں آ سکتا, تیرے مولوی صاحب کا اشتہار میری مجلس میں لگ نہیں سکتا, میری مسجد میں لگ نہیں سکتا. اپنی اپنی مسجد کی حکمرانی سنبھال کے بیٹھ گئے ہیں, اور حکمرانی اور اسلام نافذ کرنا ہے تو بازاروں میں کرو, مارکیٹوں میں بھی کرو, اسلام نافذ کرو. نبی علیہ السلام غلبہ اسلام کے لیے آئے تھے نا, یا پھر بعض آئین میں اپنا نام لکھوانے آئے تھے؟
جی ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے قرآن و سنت سپریم لا. اچھا جی بازار حسن بھی، شراب کی فیکٹریاں بھی، امریکیوں سے یاریاں بھی، کفر سے محبت بھی، اچھا شرک کی اڈے بھی، اچھا سارے گند بھی، ساری منافقتیں بھی، اور آئین میں لکھا قرآن و سنت سپریم لا. نبی اسلام آئین میں اپنا نام لکھوانے نہیں آئے تھے. نبی علیہ السلام ریاست مدینہ کا مطلب لا الہ الا اللہ لکھوانے نہیں آئے تھے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بڑی زبانی، یہ 14 اگست آ رہا ہے، بڑی دنیا کہے گی، پرچم سجائے ہوں گے، ویلر روڈ پہ گاڑیاں دوڑائے ہوں گے، تبلے بجائے ہوں گے، اور ساری شریعت کی مخالفتیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نبی اسلام اس لیے نہیں آئے تھے. آپ کے آنے کا مقصد یہ تھا. ہم امتی اللہ کے رسول کے مشن کو بھول گئے، اللہ کے رسول کے آنے کے مقصد کو بھول گئے. آج ملکوں کا تعارف تو ہے، یہ پاکستان، یہ سعودی عرب، یہ مصر، یہ کویت، اسلام کا تعارف بھی ہے. مجھے بتاؤ، ایک سوال کا جواب گھر میں سوچ لینا، کیا آپ صرف اسلام کے پلیٹ فارم سے دنیا میں سفر کر سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے اسلامی ملک. بذات ہے نا ہم اسلامی ملک ہیں جی. کو آئے ہیں رہا یہاں سعودی عرب سے، مصر، کویت سے، اور ایئرپورٹ پہ اس کو کہیں پاسپورٹ دکھا اور واقعے سے کہے میں مسلمان ہوں. نہیں، پاسپورٹ دکھا. سعودی، مصری، کویتی اہم ہے، اسلام اہم. کوئی کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کوئی پاسپورٹ نہیں، کوئی شناختی کارڈ نہیں، اور بتاؤ کلمے کی ٹکٹ پہ سفر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے اسلامی ملک، یہ ہے اسلامی ملک. مشرق، مغرب، شمال، جنوب، موجودہ پاسپورٹ کا سسٹم، ویزوں کا سسٹم، جب تک ویزا نہ لگے کوئی کسی کے ملک میں جا سکتا ہے؟ کہو نا میرا ویزا اسلام کا ہے، میرا ویزا مسلمان ہونے کا ہے، تمہیں کوئی داخل ہونے دے گا؟ اور آؤ تمہیں بتاؤں ان سارے باطل سسٹم پہ نبی اسلام نے کتنی رد کر دیا. سلمان فارسی کہاں کا تھا؟ پاسپورٹ بنوا کے آیا تھا، ویزا لگوا کے آیا تھا. بلال کہاں کے تھے؟ حبشے کے. کون سا پاسپورٹ تھا؟ کون سا ویزا تھا؟ کون سا نظام تھا؟ اسلام کہتا ہے مشرق ہو، مغرب ہو، شمال ہو، جنوب ہو، کالا ہو، گورا ہو، امیر ہو، غریب ہو، مسلمان ہے تو ہمیں قبول ہے، ہمارے ملک میں رہے. لیکن آج نہیں، کہتے ہیں تو یہودی ہے، قبول ہے، عیسائی ہے، قبول ہے، ہندو ہے، قبول ہے، بس پاکستان کا، سعودی عرب کا پاسپورٹ دکھا دو، سب کچھ قبول. اور تو پاسپورٹ نہیں رکھتا، تیرا اسلام بھی غیر مقبول، تیری توحید بھی غیر مقبول، تیرا قبلہ کعبہ بھی غیر مقبول، تیری نبی اسلام سے محبت بھی غیر مقبول. یہ ہے ہمارا اسلام، اس کو کہتے ہیں اسلام اور توحید. اس کا نام ہے نبی علیہ السلام. کیا مشن لے کے آئے تھے؟ اسلام غالب کرنے آئے تھے نا. اسلام کو غالب کرنا، بتوں پر، لات منات پہ، عزا حبل پہ، مکہ مدینے پر، عرب و عجم پر، سارے نظاموں پر اسلام نافذ کرنے آئے تھے. آج اسلام غالب ہے؟ کیا غالب ہے؟ میری دکان، میری مارکیٹ، میری فیکٹری، میری مزدوری، میرا سکول، میرا کالج آج غالب ہے. اسلام غالب نہیں، دولت غالب ہے. بہنیں بھی مال جمع کرو، گھر میں ڈیر لگاؤ، بینک بیلنس کاپی دیکھیں گے کتنے پیسے بینک میں ہیں، سود کے کھاتے میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، پتہ نہیں کس کس میں، کرنٹ کھاتے میں. پیسہ دولت غالب ہے، اسلام غالب نہیں. کیا آج کسی کو سوچ ہے اسلام غالب کرنے کی؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. بھائیو اسلام غالب کرو، تمہاری ڈیوٹی ہے، ہر امتی کا یہ مشن ہے. اسلام ہم نے غالب کہاں کرنا ہے؟ ہم تو اس درس قرآن میں شرکت بڑی مشکل سے کرنے آتے ہیں، اتنا نہیں کر سکتے. کسی بھائی کو تیار ہی کر لیں، بھائی آؤ تم بھی درس سننے آؤ، اب بھی تم بات سننے آؤ، اور تم بھی توحید کا درس سننے آؤ. کسی ایک بندے کو ساتھ تیار ہی کر لیں، خود بڑی مشکل سے آئیں گے، ترلے منتیں کروا کے. میرے محترم دوستو، اسلام غالب کرنا ہمارا مشن ہونا چاہیے. لیکن اسلام غالب تو وہ کرے گا نا جس پر پہلے اسلام خود غالب ہوگا، وہ کرے گا نا. کیا ہمارے اوپر اسلام غالب ہے؟ میرا اسلام پتہ ہے کیا ہے؟
घर से दुकान, दुकान से घर, घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से घर, 5 वक्त की नमाज बस ही पढ़ता हूँ, मुसलमान हूँ, मेरा काम यही है। और नबी इस्लाम नमाज पढ़ते, अल्लाह के रसूल अपने कारोबार करते, मक्के वालों को इतराज था? कोई इतराज नहीं था। इस्लाम गालिब करना है, कहना था लात झूठा, मनात झूठा, उज़्ज़ा झूठे, हुबल झूठे, खुदाई झूठे, इनकी हुक्मरानियां झूठे। आज इस्लाम गालिब कैसे होगा? अमेरिका झूठा, हिंदू झूठे, यहूदी झूठे, ईसाई झूठे, शरीफ झूठे, व्हाइट हाउस झूठा, IMF झूठे और गद्दी नशीर इस्लाम के दुश्मन, रब के अलावा औरों की पूजा करवाने वाले दुश्मन है। इस्लाम गालिब होगा रब की तौहीद से। अपने ऊपर तो इस्लाम गालिब करे ना, अकीदा तौहीद सीखे तो सही। मगर मुझे तो कुरान पढ़ना भी नहीं आता, सूरह फातिहा भी कम से कम पढ़ लेते तो मुझे अकीदा आ जाता है। पता नहीं, बड़ी अजीब बात है। जुबान से कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, खास सिर्फ तेरी ही हम इबादत करते हैं और खास तुझ ही से हम मदद मांगते हैं। और मस्जिद से बाहर निकलते हैं तो फिर औरों के सामने सर झुकाते हैं, औरों के सामने सवाल करते हैं। सवाली, भिखारी, इंटरनेशनल भिखारी, हर एक के सामने। कल तक लोग कहते थे हमें गिला था ये मुर्दों से मांगते हैं, हमें गिला था ये हुक्मरानों से मांगते हैं, अब तो ये पत्थरों से मांगते हैं, अब तो ये लकड़ियों से मांगते हैं, अब तो ये मूर्तियों से मांगते हैं। दोस्तों, अमेरिका से मांगे, यहूदियों से मांगे, ईसाइयों से मांगे, इस्लाम गालिब है? बताओ, जो नमाज नहीं पढ़ता इस्लाम गालिब है? 5 वक्त का नमाजी नहीं। कितनी मेरी बहनें नमाजें 5 पढ़ती, रमजान में भी दाव लगाने वाले दाव लगा जाते हैं, रमजान में भी रोजा खोर तुम्हें बड़े मिलेंगे। रमजान के महीने में भी शैतान बंद हो गया है, लेकिन लगता है पहले इनको तैयार कर गया है, पहले से नस्ल छोड़ गया है। दोस्तों, नमाज हम ना पढ़े, हम मुसलमान हैं। कभी 1 पढ़ ली, कभी 2, कभी 3, कभी 4, इसका नाम मुसलमानी है? वाक़िमुस्सलाह व आतवुज़्ज़का, 5 नमाजें कायम करनी है हदीस के मुताबिक, खशू खजू से, अल्लाह के लिए, बगैर रियाकारी के, सुन्नत के मुताबिक। नमाजें नहीं तो दीन नहीं। सारे भाई नमाजें पढ़े, सारी बहनें नमाजें पढ़े, 5 नमाजें पाबंदी से इबादत करनी है। इस अकीदा तौहीद को सीखना है, समझना है, समझाना है। इसके लिए भाइयों हमें कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान की क्लासों में आना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास नावल पढ़ लूंगा, अखबार पढ़ लूंगा, खबरें सुन लूंगा, नेट पे बैठ जाऊंगा, लेकिन कुरान पढ़ना आता नहीं। कुरान पढ़, बड़े भाइयों को शौक होता है, हम नेट पे दावत का काम कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, पहले अपने आप को तो दावत दे लो, पहले अपने ईमान को तो सही कर लो, पहले अपने ऊपर तो इस्लाम गालिब कर लो। बातें करूंगा बड़ी बड़ी, दाढ़ी मेरे चेहरे पर नहीं, बातें करूंगा बड़ी बड़ी, औरतें पर्दा नहीं करती, बातें करूंगा बड़ी बड़ी। क्या हमारा इस्लाम है? आपस में वाकफियत, जिससे वाकफियत है उससे सलाम लेंगे, बाकी से सलाम। हमसायों को हम तंग करते हैं कि नहीं? और माल जहां से भी आ जाए, ओ सहाबी तो मुस्तहिक था, अल्लाह के रसूल गलती होगी रमजान में तो कहा 60 मिस्कीनों को खाना, कहा मैं गरीब सबसे बड़ा, कहा बैठ जो टोकरा खजूरों का आ गया, कहा तकसीम कर दो, कहा मुझसे बड़ा गरीब कोई नहीं, टोकरा खजूरों का अपने घर में ले गया। आज अच्छे भले हट्टे कट्टे खाने वाले होते हैं, ज़कात मेरी, नज़का उशर मेरा, सब कुछ मेरे खाते में डाल दो। अल्लाह के बंदो, हराम खाते हो तो मुस्तहिक नहीं हो, फिर क्यों खाते हो? हमसायों को तंग करना हमारा शेवा। गाने ऊंची आवाज में लगाएंगे, लगाने जायज नहीं, ऊंची आवाज में लगा लेंगे। फिल्में, ड्रामे, सीरीज की दुकानें, गुनाह सरेआम करेंगे और फिर कहेंगे मुझसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता है जी? इस्लाम गालिब अपने ऊपर किया नहीं, दुनिया पे गालिब कैसे करेंगे? सबसे पहले अपने ऊपर इस्लाम गालिब करो। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया में आने का मकसद क्या था? हुज्जत कायम करना। दुनिया में आने का मकसद, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिर रब्बिक, तबलीग करो, उदु इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को रब के रस्ते की तरफ बुलाओ। हम अमल भी नहीं करते और दावत और तबलीग का काम भी करते। इस्लाम गालिब करना हमारी सोच है? भाई नबी इस्लाम के मिशन से हमें मोहब्बत नहीं, फिर मोहब्बत है किससे? हमें मोहब्बत है हलवे से, हमें मोहब्बत है जलवे से, हमें मोहब्बत है नोटों के हार से, हमें मोहब्बत है
میں ماشاءاللہ درس دے رہا ہوں، ادھر دو چار بندے کھڑے ہوں میرے اوپر نوٹ پھینک رہے ہوں، مجھے اس سے محبت ہے۔ اور بعض بندے تو اتنے تیز ہوتے ہیں تقریر کرنے والے، اپنے بندے دو تین لے کے آتے ہیں ساتھ، نوٹ پھینکنا شروع کر دو، دیکھا دیکھی لوگ بھی نوٹ پھینکنا شروع کر دیں گے۔ یہ ہے میرا اسلام۔ میرا اسلام پیسوں کی خاطر بک گیا۔ کیا آج ہمارے گھروں میں اسلام ہے؟ غالب ہے؟ ہمارے گھروں میں ٹی وی غالب ہے، ہمارے گھروں میں نیٹ غالب ہے، ہمارے گھروں میں بے پردگی غالب ہے، ہمارے گھروں میں کہیں جوتا لٹکا ہوتا ہے، کہیں لوہے محفوظ لٹکی ہوتی ہے۔ رزق میں اضافہ ہوگا جی، کچھ کرو گے تو اضافہ ہوگا، محنت کرو گے تو نکمے بن جاؤ گے، گھر میں بیٹھے رہو گے، ایسے کیسے اضافہ ہوگا؟ حرکت میں برکت ہے، کچھ کرو گے تو ملے گا نا۔ کرنا کچھ نہیں، چھت پھٹے اور اندر سارا کچھ آ جائے، سارا سونا چاندی، اس کا نام تو نہیں ہے اسلام۔ غالب ہمارے گھروں میں نہیں، نحوست منحوس اور ہندوؤں کی طرح توہم پرستیاں، نئی گاڑی لیں گے ساتھ جوتا لٹکا لیں گے جی، گاڑی کا کہیں نقصان نہ ہو جائے۔ امام زامن باندھنے والے بھی دنیا سے چلے گئے، تو کون تمہیں بچائے گا؟ کون تمہیں چھٹکارا دے گا؟ ملک الموت آئے گا تو کوئی دنیا کا بندہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ ڈاکٹر حکیم بچا سکتا ہے؟ اسلام غالب کرو، اپنے اوپر اسلام غالب کرو، اپنے اوپر اسلام غالب کرو۔ گم ہو جائے تو ٹیبے لگانے چلے جاتے ہو۔ اگر ان کو سب کچھ پتا ہو تو ان کے اپنے گھر کے اندر چوری کیوں ہوتی ہے؟ ان کو پتا ہو تو فٹ پاتھ پہ بیٹھ جاتے ہیں لوگوں کی قسمتیں بتانے۔ طوطا فال، اپنی قسمت میں یہاں گرد و غبار ڈالنا پڑا ہوا ہے، اپنی قسمت میں 10 روپے دے جا بابا یہ لکھا ہوا ہے۔ یہ قسمت تمہیں بتائیں گے، یہ قسمت کا حال بتائیں گے۔ ہاں ہاں دیواروں پہ لکھا، چند منٹوں میں محبوب تمہارے قدموں تلے۔ اور ظالموں، اسلام کو تم نے مذاق بنایا، اسلام کی دکانداریاں لگائیں، اسلام کو تم نے ٹھٹا کیا۔ کیا اسلام سے تعلق ہے؟ اپنے اوپر اسلام غالب کرو بھائیو، سب سے پہلے اپنے اوپر۔ میری باتوں کا غصہ نہ کرنا، کسی بھائی کو میری بات کا غصہ لگے، کسی بھائی کو غصہ لگے، گلے میں اس نے تویز ڈالا ہوگا، ہاتھ میں 2-4 پٹکے باندھے ہوں گے، ہاتھوں میں تسبیحاں پکڑی ہوں گی، نماز کبھی پڑھی نہ ہوگی، کس طرح برکت آئے گی؟ میری باتوں کا غصہ آئے تو قرآن پڑھ لینا، قرآن پڑھ لینا۔ میں تمہیں صاف کہتا ہوں، میری بات نہ مانو، مولوی کی بات نہ مانو، مفتی کی بات نہ مانو، غصہ نہیں، بات دلائل سے، فاتحہ سے لے کے الناس تک قرآن پڑھو۔ کہیں تمہیں ملتا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنی چاہیے؟ کہیں ملتا ہے گلے میں تویز لٹکانے چاہیے؟ کہیں ملتا ہے قبروں پہ سر جھکانا چاہیے؟ کہیں ملتا ہے ظالموں، ڈکٹیٹروں، بہو بابو، انگریزوں، ٹائی لگانے والے، پینٹ شرٹوں کو، کافروں کے دوستوں کو اپنا سربراہ بنا لو؟ آج مہنگائی کا رونا روتے ہو، لوڈ شیڈنگ کا رونا روتے ہو، آج بجلی نہ آنے کا رونا روتے ہو۔ تم نے لیڈر کس کو بنایا؟ قائد کس کو بنایا؟ دوستو، اسلام کس کا نام ہے؟ چوکوں میں بورڈ اسلام کا، بسم اللہ موبائل شاپ، مدینہ ہوٹل، نام اسلامی رکھ لو، یہ ہے اسلام جی ہمارا۔ سڑکوں کے نام اسلامی، چوکوں چوراہے۔ اور میرے بھائیو، اسلام کس کا نام ہے؟ پارک اچھا ہونا چاہیے، روڈ اچھا ہونا چاہیے، پل بنے ہونے چاہیے، جی ٹی روڈ ہونا چاہیے، موٹر وے ہونا چاہیے۔ ملک ترقی پہ جا رہا ہے، امریکہ سے دوستی، شرک کی اڈے، بدعت کی اڈے، حرام کی اڈے، بازار حسن اور سارے شراب کی فیکٹریاں، ملک ترقی پہ جا رہا ہے۔ اور اللہ والو، غریبی ہے، فقیری ہے، مسکینی ہے، لقمے نہیں، گھر نہیں، کپڑے نہیں، اسلام ہے، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ منہ میں گرم کولے ہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ نیچے گرم کولے ہیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ 2 ٹکڑے ہوگی سمیہ، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ بورے کے اندر بند سہیب، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ سولی پہ لٹک گیا خباب، توحید ہے۔ خبیب، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ خبیب کی چمڑی اتر گئی، خبیب کی چربی پگھل گئی، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ سر پہ، کمر پہ پتھر رکھ دیا گیا، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ طائف کی وادی میں لہو لہان ہو گئے، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ غار ثور میں 3 راتیں، توحید ہے تو سب کچھ ہے۔ توحید اس کا نام ہے، قربانیاں دینے کا۔ نبی اسلام بشیر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، آپ تربیت کرنے آئے۔ آؤ بھائیو، تعلیم و تزکیہ کورس ہے، آؤ نا اپنی تربیت کریں۔ بہنیں
تربیت کرے، بھائی تربیت کرے، ایک دوسرے سے سلام لے، محبت پیار کرے، رب کی رضا کے لیے چہروں پر داڑیاں رکھے، کپڑوں ٹخنوں سے اوپر کرے، عورتیں پردے کی پابندی کریں، چگلی کی بس سے پرہیز کریں، چپ کر کے درس سنیں۔ آؤ نا ہم بھی تبلیغ کریں اسلام کی، اوروں کو درسوں میں لے کے جائیں، میرے لیے نہیں، رب کے لیے، توحید کے لیے، رب کی رضا کے لیے۔ آؤ نا ہم بھی تربیت کریں۔ کما ارسلنا فیکم رسولا یتلو علیکم آیاتنا، آیات پڑھ پڑھ کے سناؤ، قرآن پڑھ پڑھ کے سناؤ۔ یاد ہوگا تو قرآن پڑھ کے سنائیں گے نا، ہمیں تو گانے یاد ہیں، گانے پڑھ پڑھ سنائیں گے، موسیقی، طبلے، ساز، ہمیں یہ یاد ہے، ہم یہ سنائیں گے۔ کوئی بیمار ہو نا اس کے پاس جاؤ، کہو یہ سی ڈی دیکھو تم تندرست ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ قرآن پڑھو، قرآن، قرآن سیکھو، قرآن، حدیث سیکھو، حدیث، قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، قرآن کی کلاس لگاؤ۔ انشاءاللہ سارے بھائی ترجمہ قرآن کی کلاس لگائیں گے انشاءاللہ اپنے گھروں میں، اور جہاں کلاس ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ، بہنیں بھی انشاءاللہ۔ یہ مقصد تھا نبی اسلام کا، دل کے زنگ اتارنا، پاک صاف صفہ کا چبوترا، دار ارقم، قرآن پڑھاتے، قرآن سکھاتے، لوگوں کی تربیت کرتے، تزکیہ کرتے، آپس میں محبت، آپس میں پیار، کھینچا تانی نہیں، آپس میں لڑائی نہیں، آپس میں جھگڑا نہیں، آپس میں الجھنا نہیں، کلمہ پڑھنے والوں آپس میں لڑنا نہیں، گالیاں نکالنی نہیں، اونچ نیچ نہیں، آپس میں مقابلہ نہیں۔ مقابلہ کہاں؟ کافروں کے خلاف، ان کے خلاف لڑنا، ان کے خلاف میدان میں نکلنا، طاغوت سے نفرت کرنا۔ تو میرے دوستو، آج کے درس کا خلاصہ، اسلام کے نام پر قافلے تشکیل دو، فرقوں کے نام پر نہیں، گروپوں کے نام پر نہیں، پارٹیوں کے نام پر نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام امت کو فرقے دے کر گئے، گروپ دے کر گئے، پارٹی دے کر گئے، تقسیم کر کے گئے، ملکوں وطنوں کے چکر میں ڈال کے گئے؟ نہیں، شاعر مشرق سیال کوٹیوں، تمہارا تو شاعر سیال کوٹ کا کہہ گیا، کیا کہہ گیا؟ پوری دنیا میں پیغام دے گیا، مسلم ہے ہم، سارا جہاں ہمارا، چینو ہندوستان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، تو عید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ پیغام تو تمہیں یہ شاعر مشرق دے گیا، پوری دنیا تیری، پوری دنیا میرے، اسلام ہونا چاہیے، توحید ہونی چاہیے۔ اسلام کے نام پر قافلے تشکیل دو، بنیاد اس کی توحید ہو، رستہ اس کا توحید کا ہونا چاہیے۔ جاہلیت کے رستے دیکھ کر، جاہلیت کی رونقیں دیکھ کر اپنی منزل گم نہیں کرنا، کسی کے گھر کی رونق دیکھ کر اپنے گھر کو اجاڑنا نہیں، اپنے گھر کو ویران نہیں کرنا، جاہلیت کے گند کو جڑ سے اکھیڑ پھینکو، اکھاڑ پھینکو۔ طوفانی پیش قدمی، طوفانی پیش قدمی، اتنا تیز پانی آتا ہے، راستے میں چٹانیں ہل جاتی ہیں، پہاڑ ہل جاتے ہیں۔ اس طرح کے طوفانی قافلے ترتیب دو، دعوت کے، تبلیغ کے، جہاد کے، حق کے، پیغام کے، قرآن کے، حدیث کے، اذکار کے، کردار کے، اخلاق کے طوفانی قافلے ترتیب دو۔ اس میں پتہ کیا ہوگا؟ شہرت ممکن ہے آپ کی چلی جائے، شہرت، مقبولیت آپ کی چلی جائے، مگر کتنی دیر بھائیو؟ تھوڑی دیر، پھر قیامت کے دن شہرت ہی شہرت ہے، درجہ ہی درجہ ہے، مقام ہی مقام ہے، دنیا مختصر ہے، تو یہ کچھ نہیں۔ بھائیو اگر ہمیں اسلام مل جائے، توحید مل جائے، رب کی رضا مل جائے، دنیا چلی بھی جائے تو گھاٹے کا سودا؟ تو کیا انشاءاللہ اسلام کے قافلے ترتیب دے کے دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ؟ توحید کی دعوت دیں گے انشاءاللہ، اور اس درس میں اپنے ساتھ اور بھائیوں کو تیار کریں گے انشاءاللہ۔ بھائیو ہمارے ایمان بڑے کمزور ہیں، کل گزرا، آج دوسرا روزہ، دیکھنا 2-3 روزے گزریں گے، تراویح میں بندے تھوڑے، نماز میں بندے تھوڑے، شوق میرا ختم ہو گیا، ذوق میرا ختم ہو گیا۔ درس میں بھی ایسے ہوتا ہے، اچھا جی کل تو سنا تھا، آج نیند پوری کر لیں، میں تھکا ہوا تھا، میرے کاروبار، رمضان میں نیکیوں کا کاروبار بھی، ہمارے بازار والے بھائیوں کا گناہوں کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ عورتیں بازاروں میں رش ڈال دیتی ہیں، اپنے گھروں میں عورتیں قرآن
پڑے. آپ بھی بھائیوں یہ صبح صبح تعلیم و تزکیہ کورس آپ بھائیوں نے آپ کے لیے منعقد کیا, صرف آپ کے لیے نہیں اپنے لیے بھی ہے. تو بھائیوں آج کے درس کی آخری بات یاد رکھ لو, اگر آپ نے کسی کو توحید کا تعارف کروا دیا اور اس توحید پہ چلا دیا, اور آپ نے کسی کو طاغوت کی پہچان کروا دی اور طاغوت سے اس کو بچا لیا اور طاغوت سے نفرت دلا دی, آپ کامیاب ہو گئے ہیں. غلبہ اسلام کی سب سے پہلی سیڑھی یہی ہے. اللہ رب العزت سے ہماری دعا اور درخواست ہے, اللہ ہم سب کو اسی طرح یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ کافروں کے خلاف ہمیں اسی طرح, امریکہ یہودی اور عیسائیوں اور ہندوؤں کے خلاف ہمیں اسی طرح جہاد کرنے کی توفیق عطا